السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں حال فی الحال۔ وقت چاہے جتنا بھی ترقی کر جائے، جس لمحے انصاف سے ہٹ کر ظلم کا ساتھ دینے لگے، وہ لمحہ دنیا کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ ظلم اگر کہیں بھی ہو اور خاموش رہے تو یاد رکھو، خاموش تماشائی بھی ظالم کے صف میں شامل ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں مگر صرف نام کے، بکھرے ہوئے، لاچار اور بے حس۔ ہم و قوم ظلم پر خاموشی کو دانشمندی کہتے ہیں۔ ہم تحریریں لکھتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے قدم بڑھانے کا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فلسطین، شام، یمن، کشمیر، افغانستان، لیبیا، سوڈان، ہر طرف خون ہی خون، مگر امت خاموش ہے۔ یہ دنیا کا تماشا نہیں، یہ امت کا امتحان ہے۔ اگر ہمیں امن چاہیے تو ہمیں عدل کو پھر زندہ کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں روشنی چاہیے تو ہمیں باطل کو للکارنا ہوگا۔ اگر ہمیں بقا چاہیے تو ہمیں ایک زندہ امت کا شعور دکھانا ہوگا۔ اگر ہمیں امن چاہیے تو ہمیں عدل کو پھر سے زندہ کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں روشنی چاہیے تو ہمیں وہ روشنی جلانی پڑے گی، وہ لو جلانا پڑے گا، وہ عدل، وہ شفقت، وہ رحمت، وہ شفقت کا، وہ انصاف کا دیا جلانا پڑے گا۔ اگر ہمیں روشنی چاہیے تو ہمیں باطل کو للکارنا ہوگا۔ اگر ہمیں بقا چاہیے تو ہمیں ایک زندہ امت کا شعور دکھانا ہوگا۔ یہ ویڈیو ایک چیخ ہے، ایک صدا ہے۔ کیا ہم صرف نعرے لگاتے رہیں گے؟ کیا تاریخ کا دھارا موڑنے والے نہیں بنیں گے؟ کیا ہم صرف نعرے لگاتے رہیں گے یا تاریخ کا دھارا موڑنے والے بنیں گے؟ ہم نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا، اب آپ کے اوپر ہے۔ اب سوچو اور جواب دو، لیکن اپنے عمل سے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھیں، دنیا کی تمام ملکوں پر نظر اٹھا کر دیکھیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ دنیا تڑپ رہی ہو، بے چین ہو، پیاسی ہو۔ ایک ایسے بادشاہ، ایک ایسے جسٹس پسند، انصاف پسند بادشاہ کے تلاش میں ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا کو ایک بادشاہ کی، ایسے راجہ یا ایک ایسے مہدی کی ضرورت ہے۔ یا تو وہ امام مہدی ہو سکتے ہیں یا پھر ہم میں سے ہی کوئی ایک انصاف پسند انسان کھڑا ہوگا جو بے سہاروں کو سہارا دے گا، جو مظلوموں پر بادل کی طرح سے آئے گا، جو پیاسوں کو پانی پلائے گا۔ یہ دنیا چیخ کر رہی ہے۔ یہ بناوٹی اور صناعی اور آرٹیفیشل اور صناعی جو خوشیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ چمکتے دمکتے جو شہر دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ بجلی کے جو قمقمے اور ستاروں کی جھرمٹ جو صناعی اور غیر حقیقی ہے، جو دکھائی دے رہی حقیقت میں یہ ہے، اگر حق کی نظر سے دیکھا جائے اور سچائی کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ سب کے سب ایک دکھاوا، ایک ڈھکوسلا اور صرف کھوکھلا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان ستاروں کے جھرمٹ اور ان چمچماتی شہروں میں رہنے والے لوگوں کے دل کو ٹٹول کر دیکھیے، سکون کی تلاش میں ہے۔ ہر کوئی بے چین، مضطرب، تڑپتا ہوا دکھائی دے، چاہے وہ نوٹوں کی گڈی پر بیٹھا ہوا انسان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محلات میں رہنے والے انسان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دریائے فرات نہر کے پاس کیوں نہ ہو، ہر کوئی پیاسا تڑپتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج دنیا کو بجلی کے قمقموں کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، سائنس اور آرٹیفیشل چیزیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں۔ آج کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ وقت آواز دیتا ہے اس قرن اول، جہاں سے ایک آواز آتی ہے انصاف اور ایک حق کی آواز اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دور اس دور کو آواز دے رہا ہے جس دور میں یہ آواز آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آج یہ دور، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، جاپان ہو، چین ہو، چاہے وہ
अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो अरब ममालिक हो, हर तरफ मजलूम तड़प रहे हैं। हर तरफ से ये आवाज उठ रही है, अदल अदल, इंसाफ इंसाफ। अगर इस दुनिया की बका मुसलमानों की पेशानी से मुंसलक है तो फिर मुसलमानों को आदिल बनना पड़ेगा, नहीं तो इस दुनिया का आखिरी पड़ाव में है और मेहदी के मुंतजिर हैं लोग। सोचिए और जवाब दीजिए अपने अमल से। ये वीडियो एक चीख है, एक सदा है। हम सिर्फ दुआओं पर मुनहसिर न रहें और सिर्फ जुल्म पर खामोशी को हिकमत न समझें और अपने नजरियों को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी चीज कुर्बानी चाहती है। आप अगर जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और कुर्बानी से डरेंगे तो फिर इंसाफ, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आया और बातिल का मटियामेल हुआ। ऐसा नहीं है कि हक की बारिश हो गई, ऐसा नहीं है कि हक बरस गया, हक आसमान से उतर गया। हक को आने में, हक को पहुंचने में बहुत सारी कुर्बानियां, बहुत सारे जानों को कुर्बानी देनी पड़ी, बहुत सारे लोगों को माल जान औलाद की कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाके हक का ज़ुहूर होता है, मज़हर होता है। वो अपना कीमत चाहता है। हक, हर चीज की एक कीमत होती है, वो अपना कीमत चाहता है। आप बगैर कुर्बानी के, बगैर जाफिशानी के, बगैर मशक्कत के, बगैर तगोदो के, बगैर जिद्दोजहद के आप सोचते हैं कि आपको आजादी मिल जाए, आप सोचते हैं कि आपको खुशहाली मिल जाए, आप सोचते हैं कि आपको जन्नत मिल जाए, आप सोचते हैं कि आपको सुकून मिल जाए। नेवर एवर। ये सोच शैतानी वसवसे का एक बहुत बड़ा वसवसा है। ये सोच महज एक शैतानी और बिदअत और खुराफात है, फितना है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सोच ये है कि मस्जिद के गोशों में बैठकर, कोने में बैठकर, या खानकाहों के हुजरों में बैठकर, या अपने घर के किसी गोशे में बैठकर अल्लाह से मुनाजात करने, रोने और गिड़गिड़ाने से हालात बदल जाएंगे, तो ये महज एक फितना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा, जुल्म से पंजा आजमाई करनी पड़ेगी और हक के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और इसको आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और किसी तरह की अगर कोई आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे थे हाल फिलहाल। जब तक के लिए दीजिए इजाजत।